کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا۔ اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی اینڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ تو کیونکہ وہ اتنی یوز لیس اور اتنی فیوٹائل ان کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کورٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ اسے ڈینائی کرنا پڑا۔ تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف اور صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کرا رہے ہیں، لیکن اگر ایک ادارہ جو ہے اگر اس کو لٹکانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں لٹکانا چاہتا ہے اور کیا موٹیوز ہیں، کس لیے یہ کیس لٹکایا جا رہا ہے۔ اس کیس کے اندر کوئی ایک بھی جرم کا جو عنصر ہے وہ کسی جگہ پہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کسی جگہ پر جرم ہوا ہی نہیں ہے، تو جب جرم نہیں ہوا تو پھر یہ کرمنل کیس کیسے چلایا جا رہا ہے؟ ایک سے یہ ایسے سمجھاؤں کہ ملک ریاض نے ایسے وقت میں جس وقت بحریہ ٹاؤن کے کیسز چل رہے تھے، وزیر اعظم کو ثواب کی نیت سے شاید زمین دی، میں یہ سمجھاؤں جس طرح کہ آپ کی دوسرا کہ برطانیہ میں جس وقت چل رہا تھا 60 ارب روپے کا معاملہ تھا، وہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو وہ واپس کرنے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو نہیں، ملک ریاض کے پرسنل اکاؤنٹ میں تھے جس کو عمران خان نے ایڈجسٹ کیا 460 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے تھے اس میں۔ حالانکہ حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے، عمران خان کی جانب سے وہ پیسے حکومت پاکستان کے بجائے ملک ریاض کے تھرو جمع کروائے گئے اور اسے فائدہ دیا گیا۔ اچھا ابھی آپ کی ساری باتیں مان لیں، آپ کی ساری باتیں مان لیں، 190 ملین پاؤنڈ آیا اور انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا، آپ کی بات مان لی، میں یہ مان نہیں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان رہا ہوں، اور وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی۔ دونوں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ نہیں ایک سیکنڈ، اس کا ڈائریکٹ جواب ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین نہیں ملا؟ فار این offense ٹو بی کریٹڈ یو ہیو ٹو شو illegal gain for عمران خان personally. Where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound ایک انگلینڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ٹرانزیکشن، یہ وہ سوال اور کر رہے ہیں۔ سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا، تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جگہ پہ کیس کیا تھا؟ مجھے بتائیے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سے تھانے میں کیس رجسٹر تھا، کون سی انکوائری ہو رہی تھی، کون سا FIA ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا؟ یہ جو کارروائی ہوئی تھی، یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیٹ کی، اور انیشیٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمنٹ ان کو موصول ہوئی وہ ڈاؤٹ فل تھی۔ وہ اماؤنٹ، وہ ایک چیز اگر آپ ایک پینسل 10 روپے کی ہے، اسے آپ 50 روپے کا خریدیں گے تو سوال تو اٹھیں گے۔ یہ سوال اٹھے اور اس کے اوپر NCA نے کارروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے۔ دیکھیے جی، آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے اندر تمام صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لائبلٹی کے اگینسٹ آئے، تو اس میں حکومت پاکستان کہاں سے آ گئی؟ وہ ادھر ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے۔ مبشرہ علی جی جی ہٹ کے جی نہیں اس میں نہیں دینا۔ میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ میاں صاحب اسی پراپرٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پراپرٹی میں جائیں گے، لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ یہ ہے انٹرسٹنگ صورتحال۔ دیکھیے جی، اس کے اوپر جو ہے وہ کور کمیٹی بتائے گی آپ کو، کور کمیٹی بتائے گی۔ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا، وہ جو پاناما کے کیسز تھے، ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے، ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا اور ان کی عدالت سے یہ فریزنگ آرڈر لیا۔
اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھی. اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ